یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج میں اپنے مرشد جناب حافظ وسیم محمد خان صاحب کے پاس آیا ہوں اور ان کے دیدار کے لیے، اور ہم ان کا انتظار کرتے رہے ہیں فیصل آباد میں نیاب کے کیسٹر بین پروگرام میں، جس کی سب سے زیادہ کریڈٹ حافظ صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے اس پروگرام کو کامیاب کرنے میں، اس کی اویئرنیس کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ حافظ صاحب کی پشت پناہی نہ ہوتی اور ان کی ہلا شیری اور انکریجمنٹ نہ ہوتی تو شاید اتنا بڑا پروگرام نہ ہوتا۔ تو میں تو آج ان کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوں۔ حافظ صاحب کوئی تھوڑا سا اظہار خیال فرمائیں، جو رنٹ کا پروگرام ہوا ہے یہ کیسا آپ کی نظر میں ہے اور اس کو کیسے آپ چاہتے ہیں آگے چلے کام کو، پاکستان یہ ایکسپورٹ بھی بڑھے؟ ڈاکٹر صاحب، ایک تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ مجھے زندگی میں بہت پیارے اور اچھے دوست ملے اور مخلص دوست ملے، اینڈ یو آر ون آف دیم بیانڈ اینی ریزنیبل ڈاؤٹ۔ اچھا، اب اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کسان جو ہے نا، کسان کمیونٹی، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بیوقوف ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن جتنی حساس یہ قوم ہے، کمیونٹی ہے، اتنی کوئی اور نہیں ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ اب ٹریڈرز کی گورنمنٹ ہے اور ان لوگوں کو نہیں پتہ کہ یہ کسان جو ہے وہ کتنا مجبور ہے۔ یہ جو ہر سال پیسے مانگنے کے لیے ہم باہر جاتے ہیں، IMF کے شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اب گورنمنٹ جو ہے وہ گندم بھی نہیں لے رہی ہے، تو ان کو ایک بات سمجھ میں آئی ہے کہ اس ملک میں وہ کیش کراپ اور الٹرنیٹ کراپ ہو جو ایکسپورٹ ہو سکے۔ اب ارنڈ جو ہے، جسے ہم کیسٹر بین کہتے ہیں، نہ انسان کھاتے ہیں اور نہ جانور کھاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کامیاب ترین پروگرام تھا کہ تقریباً 700 آدمی پیسے اپنی جیب سے دے کر، رات کو اپنے پیسے دے کر ہوٹل میں ٹھہرے، وہیں انہوں نے اپنے پیسے دے کے کھانا کھایا اور وہیں پر انہوں نے رجسٹریشن فیس ادا کی، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ اس ارنڈ کے اندر وہ سکوپ ہے جس کی بنیاد پر ایز کموڈیٹی باہر آسانی سے بک سکتا ہے اور پاکستان میں ڈالر ڈال سکتے ہیں، اور وہ پریشر جو ملک کی معیشت پر ہے وہ کم ہو سکتا ہے۔ ایٹ دی سیم ٹائم اس کے اوپر اگر فارماسیوٹیکل انڈسٹریز یہاں پاکستان میں ڈیولپ ہو یا اس کی ویلیو ایڈیشن ہو تو اس کے ڈالر اور بھی زیادہ مل سکتے ہیں۔ اس کے نتیجے کے اندر کسان بھی خوشحال ہوگا، بدحالی جو ہے خوشحالی میں تبدیل ہوگی، اور پاکستان بھی ان قرضوں سے نجات پائے گا۔ حافظ صاحب یہ بتائیں کہ ڈاکٹر محمود صاحب نے ماشاءاللہ اس میں بڑا کردار ادا کیا اور بڑا محنت کیا ڈیڈیکیشن کے ساتھ، ان کی اور ان کی ٹیم نے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر سہیل چیبہ صاحب جو کوآرڈینیٹر ہوئے ہیں کیسٹر بین فارمر ایسوسیشن کے، اور محمود جمال نمبردار صاحب نے۔ تو اب آپ ان کو کس طرح گائیڈ کریں گے؟ چاہتے ہیں کہ یہ فارمر کی ایسوسیشن مضبوط ہو اور ہم ڈیولپ کر سکیں اس کو؟ تو پہلے تو میں آپ کی اس بات کو بتاتا ہوں کہ ڈاکٹر محمود جو ہے ایکچولی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ دیکھیں، یہاں پر نایاب میں اس سے پہلے اور دوسرے انسٹیٹیوٹس میں 200 سے آدمی زیادہ کبھی نہیں ہوتے تھے۔ اگر 200 آدمی ہوتے تھے اس کا مطلب ہے اٹ از اے ونڈرفل پروگرام۔ ان کی رجسٹریشن جو ہے وہ 703 کی ہے، اور اتنے بڑے لوگوں کو جو چارجڈ ہوں اور کلائمیٹک کنڈیشن بھی جو ہے وہ بڑی سخت ہوں، اس کے اندر ان لوگوں کو 5:30 بجے تک اکٹھے رکھنا، یہ میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر محمود کو کریڈٹ جو ہے کوئی آدمی نہیں چھین سکتا۔ نمبر 2، یہ جمال صاحب جو ہیں ایکچولی بغیر کسی اسپیشل پروٹوکول کے ایک اچھے ذمہ دار کے طور پر اس آدمی نے ایک چیز قائم کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ 42 مانڈز پر ایکڑ انہوں نے ارنڈ کے پروڈکشن لی ہے۔ تو یہ ایک کریڈٹ اس آدمی کو جاتا ہے، کیونکہ 30 والے بھی ہیں، 20 والے بھی ہیں، اور یہ ورائٹیز ہیں جنگلی ورائٹیز۔ اب جو ڈاکٹر محمود صاحب نے جو ورائٹیز دی ہیں ان کا پوٹینشیل آٹومیٹیکلی بہت زیادہ ہے، اور جس کی انڈیا میں بھی تعریف کی گئی ہے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ جمال صاحب کو اپنی جگہ پر جاتا ہے، آئی سیلیوٹ ہم۔ ڈاکٹر محمود کی بڑی ہمت ہے کہ پچھلا تجربہ نہ ہونے کے باوجود یا تھوڑا تجربہ ہونے کے باوجود اتنی بڑی ایک اس کو سیمینار کو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے سنبھالا، اور میں یہ کریڈٹ پوری ٹیم کو دیتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ ان کے ڈائریکٹر نے بھی ان کی مدد کی ہوگی، وہ جو وہاں مارچ کی سویپر ہے اس نے بھی اس کی مدد کی ہوگی۔ تو ڈاکٹر محمود از لکی ٹو ہیو ایکچولی سچ کنڈیشنز۔ اب یہ ایک اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا کام کیا ہے
کہ ڈاکٹر سہیل ظفر چیمہ صاحب کو یہاں اس میں شامل کر دیا، اس لیے کہ ان کا ایک تجربہ ہے یہ ایسوسیشن بنانے کے اندر. تو میں تو یہ چاہوں گا کہ جتنی یہ ایسوسیشن مضبوط ہوگی اتنا ہی زیادہ ہمارا جو کسان ہے اس کے جو مفادات ہیں اس کا خیال رکھا جائے گا، اور جو آج پوزیشن ہے کل کو وہ اس سے بہتر ہوگی، پھر اس سے بہتر ہوگی اور اس سے بہتر ہوگی. اور عین ممکن ہے 300 لائنز جو نایاب کے اندر پیچھے آ رہی ہیں ارن کی، عین ممکن ہے ان میں سے کوئی کرشماتی کوئی ایسی چیز ہو جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں نہ میرے باپ نے سنا، نہ میرے دادا نے سنا، نہ میرے پردادا نے سنا. تو آئی وش دیم گڈ لک. جتنی سیٹ سوسائٹی کو، اپنی سوسائٹی کو، ایسوسیشن کو مضبوط کریں گے، یہ اصل پاکستان کو مضبوط کریں گے. بہت شکریہ حافظ صاحب. میں آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ وہاں پہ فیڈرل منسٹر تھے علی اصغر شاہ صاحب سندھ کے، پروگریسو فارمر ہیں، اور بھی بہت سارے وہ تھے. اور اسی طرح یاسر رنداوا صاحب نے جو کاسمیٹک پہ ویلیو ایڈیشن کی وہ ساری وہی بک گئی، اور اس کے نتیجے میں لوگوں میں حوصلہ پیدا ہوا ہے کہ اس کی جو بھی پروڈکٹ بنتی ہیں انسانی ہیومن کے استعمال کے لیے اس میں لوگ آگے آئے ہیں. اور باقی بھی جو نیاب کی پوری ٹیم ہے وہ قابل خراج تحسین ہے. ان کے پرنسپل سائنٹسٹ ہیں، ان کے ڈپٹی چیف سائنٹسٹ ہیں، کاشف صاحب ہیں، باقی دوست ہیں. ان سب کی کوششیں جو ہیں وہ ہوں گی. اور سب سے آخر میں بڑھ کر یہ کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ بھی چاہتی ہے کہ ہم اس میدان میں آگے آئیں، زراعت کو آگے لے کے چلیں، اور زراعت ہی پاکستان کا مستقبل ہے. وہاں وہ گرین انیشیٹو پروگرام کے نمائندے موجود تھے، ایف ڈبلیو او کے نمائندے موجود تھے. وہ اس لیے تھے کہ ہم نے کیسٹر بین کو اب پاکستان کی نمبر 1 فصل بنانا ہے اور اس کو ایکسپورٹ میں لے کے جانا ہے. میں اس میں 2 چیزیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ایک چیز تو یہ ہے کہ پاکستان کا 6.2 ملین ہیکٹرز وہ رقبہ ہے جو جسے کہتے ہیں ویلا پیا. اس کے اوپر وہ سیلائن ہے، سیمی سیلائن ہے اور رین فیڈ ہے. اچھا، یہ اس میں ایک خوبی یہ ہے کہ اس کو پانی کم سے کم چاہیے، اس کو کھاد کم سے کم چاہیے. جو یہ جمال صاحب نے اور ڈاکٹر محمود صاحب نے کہا ہے کہ جہاں کھاد دی گئی ہے وہاں پودا بڑا ہو گیا اور فروٹ غائب ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لیس کاسٹ آف پروڈکشن پہ زیادہ پیداوار آپ کو ملے گی. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 90% مارکیٹ اس وقت انڈیا کے ہاتھ میں، اور پاکستان کی جو قیمت جو پاکستان میں بک رہا ہے یہ انڈیا کے مقابلے میں آدھی ہے. انڈیا ہماری وجہ سے اپنی قیمت کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، لیکن ہمیں اوپر قیمت کرنے کا موقع ہوگا. تو لہذا مائی فرینڈس، ایوری باڈی شوڈ کم اپ اور مضبوط کریں، دعا کریں، کسانوں کی حمایت کریں، کسان خود اپنی مدد کریں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد کرے. بہت شکریہ آپ صاحب، بہت شکریہ. تھینک یو.